جی، تو میڈم نور جہاں کی آواز اور کلام ہمارے شاعر بے مثالی کہوں گا اب تو، افتخار عارف کا بڑا لطف دے رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ عید کے اس موقع پر بھائی افتخار عارف کو یاد کروں۔ عموماً تو جو گفتگو، جو مکالمہ پاس بیٹھ کر ہوتا ہے وہ تو آپ کو علم ہے، اس کا الگ لطف ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ کرونا کی مجبوریاں۔ تو بھائی افتخار عارف، ایک آپ کی زبان سے، آپ کے بیان سے، آپ کی گفتگو سے برسوں سے ہم جب ملتے ہیں تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو بعض برے شاعروں نے بڑی محنت کر کے بڑی بڑی گلوکاراؤں سے اپنی غزل گوائی، اور سال دو سال بڑی اس نے دھوم مچائی، نام لینا نہیں چاہتا، ہمارے شہر کے بھی ہیں، لیکن پھر ایک میں نے دیکھا کہ جو جیسے فیض صاحب تھے، ان کی غزل جیسے گلوں میں رنگ بھرے، تو انہوں نے میری حسن کو دے دی، یا میڈم نے جب گائی کہ وہ جو ان کی بڑی مشہور نظم ہوئی، تو آپ کا جو تجربہ کیسا رہا اس حوالے سے؟ جاہد، میں تو آپ دیکھیے کراچی ٹی وی میں تھا، اور اسلم اظہر صاحب ہمارے جنرل مینیجر تھے، تو ہمارے ہاں ایک شائستہ بغیر لکھا ہوا اصول تھا کہ دفتر کے لوگ جو ہیں وہ اس سے اجتناب کریں اپنا کلام اور اپنی پروموشن کے لیے۔ تو وہ ہم کیونکہ اسکرپٹ ایڈیٹر تھے تو ہم احتیاط کرتے تھے، اور یہ ریڈیو کی بھی ایک روایت تھی۔ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں ٹیلی فون آیا کہ میڈم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ میری ان سے کوئی شناسائی تو نہیں تھی، مگر کون ایسا تھا کہ جو ملکہ ترنم سے ناواقف ہو۔ چنانچہ ہمارے پاس اس وقت یہ موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اور براہ راست فون بھی نہیں تھا، تو میں نے فون اٹھایا تو ادھر سے میڈم نور جہاں بول رہی تھیں، اور انہوں نے بہت ہی جیسی ان کی شخصیت تھی، بہت اس سے کہا کہ شوخی تھی ان کے لہجے میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ افتخار عارف صاحب، ہم نے رات کے پروگرام میں آپ کی غزل گائی ہے، اور دیکھیے گا کہ وہ غزل کیسی ہے۔ خیر، اب وہ کیا ہوا، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جیسے آدمی کی لاٹری نکل آئی ہو، اور وہ جو غزل تھی وہ یہی دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو۔ اچھا، جب یہ غزل میں نے ایک آدھ جگہ پڑھی کراچی میں، تو ہمارے بعض دوستوں نے اس پہ بہت اعتراض کیا، اور جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار معلوم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب مجھے بہت یعنی تعامل بھی ہوا۔ اچھا، پھر ہم نے میڈم سے ایسے ہی کوئی جیسے ہوتا ہے شوخی میں، کہ میں نے کہا کہ آپ دیکھیے، اور پھر میڈم یہاں تشریف لائیں کراچی، اور پھر ہمارے دوستوں میں سب ابھی حیات ہیں، شجاعت اور خوشبخت اور پروین بہن ہماری، اور تصویر بھائی، اور نعیم خان صاحب، وہ جو کیف علی خان والے، ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے تھے، بلقیس۔ تو ہم نے یہ سب ایک ساتھ یہ غزل سنی، اور میڈم بھی اس میں۔ اچھا، ایک زمانے میں میڈم یہ کہتی تھی کہ یہ غزل افتخار نے میرے لیے کی، تو میں ہی کہتا تھا کہ اس میں تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ کوئی آدمی زندگی میں نہیں ملا، اور اس طرح کا آدمی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر یہ ان کا سمجھیے احسان نہیں، مندی۔ میں نے ذکر اس لیے چھیڑا کہ جیسے وہ قوال ہیں نا، جب جی ہاں، علامہ میں اقبال کو سمجھتا ہوں، گاتے گاتے پھر اپنے ٹکڑے لگا دیتے تھے، جی میں ادھر میں نے ایک سمجھتا آدھ جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ فیض صاحب کی غزل جو بہت مشہور ہوئی، گلوں میں رنگ بھرے بادل و بہار چلے تھے، میں دیکھا ایک بہت ہی بے وزن شعر انہوں نے ڈال دیا، تو میں ان کے پاس گیا کہ میں تو تھوڑا سا طالب علم ہوں بھائی، آپ کہنے کہ جی وہ تو اب آگے ہمیں آدھے گھنٹے گانی ہے نا اس غزل کو، تو انہوں نے دو شعر اور 3 ڈال دیے۔ اچھا، پھر اس چلنے بھی لگے اس نام سے، یعنی بے وزن شعر بھی، کہ اگر اب کون چیلنج کر سکتا تھا کہ فیض صاحب کا شعر ہے، تو کچھ یہ بھی جب آپ کا پڑھا جانے لگا، گایا جانے لگا، تو اس طرح کے بھی تو گزرتے ہیں ہاتھ سے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ جو
مزاج تھا، اس زمانے میں موسیقی کے پروگراموں کا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، اور جی ظاہر ہے کہ وہ سینٹرل پروڈکشن یونٹ ایک ریڈیو پاکستان میں ہوتی تھی، اور اس زمانے میں جو جتنے ہمارے گلوکار تھے وہ بہت احتیاط کرتے تھے گانے میں، اور تلفظ کا خیال کرتے تھے، مثل موضوع ہوں اور اچھی غزل ہو تو چاہے وہ میڈم ہوں یا سمجھیے ہمارے بزرگ گانے والوں میں ملکہ پخراج ہوں، روشن آرا بیگم، ملکہ موسیقی ہوں، اور مانت اور اقبال بانو، یہ سب جو لوگ تھے، میری حسن صاحب خاص طور پر تلفظ کا بہت خیال کرتے تھے، اور مصرے جو ہیں وہ بہت ہی صحیح جگہ سے ادا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اچھی موسیقی ہو، اچھی جی آواز ہو اور اچھے ساز ہوں تو رنگ اس کا دو آتشہ سے آتشہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لیکن ایک اور بھی ہے بھائی افتخار عارف، خیر آپ سے تو جس موضوع پر بھی میں گفتگو کروں تو بڑی احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال جیسے ہندوستانی فلم بہت بڑی تھی، وہ مثلا اس میں بڑے بڑے نام بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی جیسے اگر ساحر تھے یا مجروح صاحب تھے ہمارے، کچھ شاعروں کو بھی تو موسیقی کھا گئی، بڑے شاعروں کو، کیونکہ بہرحال اس میں پیسہ بہت تھا، شہرت بہت تھی، پھر 8 گانے بھی لکھنے ہوتے تھے، کچھ فرمائشیں ہوتی تھیں، تو بڑے کچھ فلم اور جو گانا ہے وہ شاعروں کو کھا بھی تو جاتا ہے افتخار بھائی افتخار عارف۔ جی ظاہر ہے کہ یہ جو فلموں میں جو جن لوگوں نے لکھا اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو بعد میں، دیکھیے میرے خیال میں شاعری جو ہے یہ ایک کل وقتی کام ہے، اور آپ اس سے فلرٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پر جو بعض بہت اچھے شاعر تھے وہ فوراً وہاں سے طائب ہو کر اور واپس آ گئے۔ مثلا منیر نیازی کی غزلیں گائی گئیں، اور حبیب جالب کی چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں وہ گائی گئیں، اور اسی طریقے سے جو فیض صاحب کا جو کلام یا ایک آدھ دو غزلیں۔ نہیں لیکن اب آپ بھائی افتخار عارف یہاں آئے ہیں آپ، تو پھر اس سلسلے میں قتیل شفائی صاحب کا ساتھ تو خیر ذرا معاملہ دوسرا ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، وہ اقبال بانو نے پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، لیکن پھر وہ ان کو، لیکن ہمارے جالب صاحب سے آپ کو پتہ ہے میرا کچھ تعلق بھی تھا، اور ان کو اس وقت کیونکہ وہ ذریعہ آمدنی ہی تھا، تو وہ پھر ایک جو بہت ان کا فلم درقہ میں لیا گیا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ جو انہوں نے گیت لکھا تھا وہ تو نیلوں کے لیے گیا تھا، جب وہ انہیں لاہور میں کوئی شاہ آئے تھے اور تو بنا، اب وہ جو اصل یہ شعر تھا کہ وہ رخ زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے۔ اب جب وہ بیٹھے مہندی حسن اور وہ جو تھے جو بھی موسیقار، خیر میں مختصر کر دوں اس بات کو، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو فلسطین پہ ڈالا، اور اس کو رقص زنجیر، اور انہوں نے 2-3 ان سے مصرے اوپر نیچے بھی کروائے، یعنی اس کو سر تال میں کروانے کے لیے۔ تو وہ تو یہ بھی تو ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ جاتا تھا وہ یعنی بڑے موسیقار اور وہ گانے والا، تو وہ جالب صاحب بھی قابو میں آ گئے ان کے ایک وقت میں۔ تو یعنی جالب تو ایک بالکل بے نیاز سے آدمی تھے، اور یعنی کوئی آپ نے جیسے پوری کہانی ہے اس کی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، وہ میری حسن صاحب نے رقص زنجیر کر دیا بالکل، تو لیکن وہ کوئی اس طرح سے بالکل پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ خود جو جالب کا لحن تھا، اور اس لحن کے آگے مشاعروں میں کوئی آدمی بہت مشکل سے ٹھہر پاتا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے مشاعروں میں جو ایک تو مشاعروں میں عام طور پر جالب کو نظر انداز کیا جاتا تھا، ڈر کے بارے بعض لوگ بلاتے نہیں تھے کہ بھئی ہم حکومت کے گویا مخالفین میں نہ شمار ہوں۔ اچھا لیکن جو بلاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ سارے جو بڑے شاعر تھے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے، اور جیسے حبیب جالب تھے یا زہرا آپا تھیں، اور ان برسوں میں آپ کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا، حالیہ برسوں میں کہ وہ پھر ان سے اچھا ایک میں یہ جو میں نے ذکر چھیڑا وہ اس لیے بھی کہ وہ تو ہو گئی میڈم کی، اس کے بعد آپ کو خیال ہوا، خیر پھر میڈم نے ایک تو غزل اپنی جگہ، میڈم بھی اسی طرح
مجھے یاد نہیں کہ فیض صاحب کو اتنا اچھا پڑھا ہو مہدی حسن یہ پیدا. اس کے بعد کوئی تجربہ ایسا کہ جب کسی نے کہا نہیں, کسی گلوکار نہیں جی افتخار صاحب یہ لکھنی ہے, پھر آپ نے مجبوراً وزیرداری میں جو آپ کے خاصہ ہے اس میں لکھ بھی دی, بعد میں کبھی افسوس بھی ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو میرا. جی مجاہد، میں نے کبھی زندگی میں یعنی اس زمانے میں بھی, اب تو تھوڑی بہت لوگ شاعری کے حوالے سے پہچانتے ہیں اور تھوڑی بہت شناخت ہو گئی, مگر جب شروع کا بھی سفر تھا تو میں نے کبھی کسی کے کہنے پر شعر نہیں لکھے, اور کبھی میں نے فرمائش پر شعر نہیں لکھے. کئی دفعہ مجھ سے جیسے کہا گیا کہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ یعنی میں نے خود سے شعر لکھے ہیں اپنے وطن کے لیے بھی, زمین کے لیے بھی اور اپنے عوام کے لیے بھی, مگر میں نے کسی خاص گویا تقریب کے لیے یا کسی کی فرمائش پر یا کسی فنکشن کے لیے میں نے کبھی نہیں. چلیے یہ نہیں ہوا ہو, چلیے انہوں نے گائے, اچھا اب آپ سن رہے ہیں اور آپ نے دیکھا جیسے آپ نے کوئی رقص کی جگہ رقص سے کر دیا, تو کوئی ابھی اس طرح کا کوئی یاد ہے کہ جب یہ جن سے میں نے کہا میرے سلسلے میں نہیں ہوا. دیکھیے میرے سلسلے میں یہ ہوا کہ میں خود ہی اسکرپٹ ایڈیٹر تھا, تو میرا کلام اگر فرض کیجیے گایا جا رہا ہے تو اگر مجھ سے پوچھ کے گایا جا رہا ہے تو میں خود ہی بتا دیتا تھا کہ بھائی یہ ایسے لفظ ایسے نہیں ہے. اور میں نے تو زیادہ تر تو لاہور سے گائے گئے, جیسے روشنہ بیگم جب تو عام طور پر تو وہ ظاہر ہے کہ کلاسیکی موسیقی میں راگداری کا قصہ ان کا تھا. ایک دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ٹیلی فون آیا ہوا ہے اور مسز شراف ہماری آپریٹر تھی, انہوں نے کہا کہ سر کوئی خاتون جو ہیں وہ لالا موسیٰ سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا کہ لالا موسیٰ میری کوئی دوست نہیں رہتی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اصرار کر رہی ہیں. خیر وہ میں نے اب جو معلوم ہوا کہ وہ تو ملکہ موسیقی تھی, میں تو جسے کہتے کرسی سے کھڑا ہو گیا احتراماً کہ بھائی یہ تو میری لاٹری نکل آئی ہے اور یہ تو بڑی بات ہے کہ اچھا. اور انہوں نے یہ ہمارے جو بہت ہی مشہور پروڈیوسر ہیں خواجہ نجم الحسن, انہوں نے گوایا تھا, اور ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے, ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہوا, ایک لڑکا یہ نیا نیا آیا تھا محمد علی شہیکی, اور رنگین ٹی وی آیا, کلر ٹی وی جب ہوا تو پہلا جو موسیقی کا پروگرام پہلا دوسرا ہوا تو اسی ہفتے میں اس نے مرغوب نے تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں یہ محمد علی شہیکی سے گوا دیا. اچھا محمد علی شہیکی بیل باٹم پہنے ہوئے اپنا وہ تو نیم رقص کے عالم میں یہ گاتے تھے. اچھا مجھے بڑا اس وقت تو بڑا حجاب آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری غزل کے ساتھ, مگر وہ مشہور ہو گئی. اور ہندوستان میں وہ جو یہ جو غزل تھی وہ کسی فلم میں بھی شامل ہو گئی تھی. تو لیکن اس کو میں یہ دیکھیے یہ جو بھائی افتخار عارف نے یاد دلایا تو ذرا اس میں سے بھی ایک لطف اندوز ہوں, اور پھر کہتے ہیں جی ذرا بریک کی طرف چلے جائیں, تو بریک کی طرف میں آتا ہوں پھر افتخار بھائی کے پاس. جی بھائی افتخار عارف, دیکھیں کہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی, کیونکہ پتہ نہیں ساری زندگی کوشش کی کہ کوئی اسکرپٹڈ نہ کوئی کام کیا جائے, نہ اسکرپٹڈ بولا جائے, نہ اسکرپٹڈ لکھا جائے, جو مزاج یعنی کچھ اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کی جائے. اور پھر آپ لوگ اب تو وہ لوگ ہی وہ کیا کہیں کہ لوگ ہی نہیں ملتے جن سے مل کر لطف آئے, چاہے سیاست میں ہوں چاہے ادب میں ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے یہی کہا کہ پہلے جب بدنجو صاحب یا ولی خان یا بے نظیر بھٹو یا اس سے پہلے خیر فیض صاحب کے سامنے ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملا تھا, لیکن جالب صاحب, فراز صاحب, منیر نیازی اور کچھ ان لوگوں کی, آپ لوگوں کے یہاں تو پھر بھی گفتگو اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جن سے گفتگو میں لطف آئے, جسے آپ تھوڑی دیر بعد پھکڑ بازی یا لطیفے بازی پہ آ جاتے ہیں, اور یا غیبت جو ایک مرغوب موضوع ہے. اور آپ تو میرے سب کو برداشت کر گئے, بڑے بڑے حملے ہوئے آپ پہ. یہ تو یہ کیا فیض صاحب سے سیکھا آپ نے؟ میں نے فیض صاحب سے یعنی جو بھی نیاز مندی تھی
دیکھیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں تو اس کو کچھ یعنی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں. مثلا ہم نے بند گلے کے کوٹ جو تھے وہ شروع میں پہننا شروع کر دیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو کسوٹی، آپ تو بہت چھوٹے تھے، مگر کسوٹی کے جو شروع کے پروگراموں میں بھی ہم یعنی 60s میں ہم ابھی تھے اور ہم بند گلے کا کوٹ پہنتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی سوٹ تھا، ہم نے سلوایا ہوا. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے زمانے تک بھی رہا. ہمارے جو حمید کاشمیری تھے وہ صدر میں ان کی دکان تھی کتابوں کی اور رسالوں کی، اور اس کے پیچھے ان کے جو بھائی تھے ان کا ٹیلرنگ ہاؤس تھا. تو پہلی دفعہ جو ہم نے سوٹ سلوایا تھا پاکستان میں پروگراموں کے لیے، تو وہیں ان کے ہاں بند گلے کا کوٹ سلوایا تھا، اور وہی ایک ہمارے پاس سوٹ تھا، وہی ہم پہن کے ہر پروگرام میں چلے جاتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے نیاز مند ہوں اور آپ کچھ نہ سیکھیں. تو ہم نے ان سے، فیض صاحب سے شاعری میں جو بھی تھوڑی جو اثر، ہم ان کا بہت مقام تھا اور بلا شبہ وہ ہمارے سب سے بڑے شاعر تھے، مگر جو ان کے آدرش تھے اور جو ان کی وابستگیاں تھیں. اچھا یہ بھائی میں ساری یہ آپ کو ذرا سا انٹرپٹ کرتا، یہ آج کے دور میں تو کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. مجھے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کا تو خیر وہ میں کتاب بھی آئی، بلکہ مجھے آپ کو پتہ ہے وہی بار بار اس لیے آتے ہیں جالب صاحب کے کچھ ہمارا زیادہ تعلق رہا. تو جالب صاحب، فیض صاحب کہا کرتے تھے جالب صاحب سے کہ بھائی کوئی نظم پڑھو نہیں غزل لکھو. اب اس لیے کہتے تھے وہ جو دستور کے آگے نکل نہیں پا رہے تھے. تو ایک دن خیر وہ ہمارے یہاں آپ بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر سرور کے یہاں بڑی محفل، ڈاکٹر ہارون سب لوگ، تو انہوں نے جالب صاحب نے کہا جی وہ غزل میں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی سناؤ. تو انہوں نے خیر پڑھ دی کہ رہی صحیح کوہ سے ٹکرا تو گئے ہم، اور پھر اب نام رہے یا نہ رہے عشق میں، تو رہے عشق میں اپنا، لوگوں کو سرے دار نظر آ تو گئے ہم. تو فیض صاحب کہنے لگے بھائی تم تو شاعر ہو گئے. تو ایک خاتون بیٹھی تھی کہ بھائی اس سے پہلے شاعر نہیں تھے. تو بھائی جالب صاحب نے کہا ارے بھائی بی تو خاموش ہے، فیض صاحب نے شاعر مان لیا. تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے اور اب تو کوئی مانتے ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ ایک زمانے میں جب جالب اور آپ کے علم میں ہے ساری تفصیل، اب میں کیا آپ سے عرض کروں، اس میں خود ستائی کی صورت نکلتی ہے. آپ بھی تشریف لائے تھے اور جالب تشریف لائے لندن میں. جی ہاں جی، بڑا الطاف گور صاحب کو بڑا ان کی بڑائی تھی کہ انہوں نے جالب صاحب کو بڑے کڑک میں بلایا. پھر آپ کی میزبانی یاد ہے اردو مرکز کی، اور ہماری کیا سب کی میزبانی ہوتی تھی. ابھی آپ دیکھیے اس وقت جب حرف سرے-دار جب وہ کتاب شائع ہوئی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سبقت اللہ جو ہمارے قادری، ہاں بیرسٹر، ان کا گھر تو سمجھیے ایک ٹھکانہ تھا شام کا. کہ آپ یاد آئے تو ان کے لیے دعا کریں. آج کل طبیعت، بلکہ آپ نے نام لیا تو کیا ان کا نام سے سرسری کیسے گزروں، میرے تو مستقل میزبان ہے. آج کل طبیعت ناساز ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. صحت دے. تو سبقت بھائی کے ہاں وہ ہمارے تو وہ بڑے تھے، اس لیے ہم انہیں سبقت بھائی کہتے تھے. وہ اس میں آغا ناصر صاحب وغیرہ کے ساتھ کے تھے نا، تو ہم ان کا احترام کرتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ شام کی محفلوں کے لیے میں تو بالکل ایک ناکارہ آدمی تھا، لیکن مجھے یاد ہے میں بھی ایک بار پریس کلب میں جو ہے میں اور میرے استاد عبدالحمید چھاپڑا اس سلسلے میں بڑے شرمندہ ہوئے تھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 جی. اب ہم وہاں گئے صفت بھائی کے یہاں، تو میں اور سمجھیے یہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے سارے دوست تھے وہ سب وہاں جمع، اور فراز بھی وہاں جمع. اور اب لمبا قصہ ہے. تو جب یہ عالم سرور میں آئے تو میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے آپ لوگ ہمیں شاعر نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ترجمان ہیں اور آپ نے تو ہمیں قوم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. آپ کو ایسے بڑے شاعر ہیں، آپ کا بڑا اور کون آپ کو کا انکار کر سکتا. کہنے لگے کہ حضور
میں آپ کا ٹریڈ یونین لیڈر ہوں. ارے بھائی افتخار یہ اب یہ ہے کہ بعض شاعروں کو میں نے دیکھا مشاعروں میں کوئی غزل کوئی نظم نہیں چھوڑتی، کیونکہ گفتگو تو ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے جی میں کیونکہ تھوڑا سا ہمارا آپ سے تعلق ایسا ہے اور لوگوں سے بھی کہ کہیں ہمارا ذکر تھوڑا ذرا مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ کچھ میں گفتگو زیادہ میری آ گئی ہے، گفتگو کا مرکز اور شاعری آپ کی تھوڑی سی پیچھے. تو وہ جو بار بار کھلاڑی سے آپ نہیں نکل پائے، جہاں جائیں اس کے بغیر چھوڑتے نہیں تھے لوگ. آخر میں جیسے فراز صاحب کو وہ نظم آخر میں جو غزل جو تھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. فیض صاحب تو یہ جو والا بار بار کھلاڑی جو ہے اس نے کافی اثر تک آپ کو، اب تو اب نہیں ہوتا، میں نے دیکھا ہے کم ہو گیا ہے اور چیزیں بھی بہت آ گئی ہیں، اور میں ایک آدھ اگر وقت ملا تو میں سنوں گا بھی، لیکن آپ سے بار بار کھلاڑی نہ سنوں تو تھوڑی سی. میں پڑھ دیتا ہوں. خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں. خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا جب کھلاڑی ہے. کھیل ہوتا رہتا ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. اور یہ کم ہی ہوتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے. عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. بھائی افتخار عارف وہ جو پہلے تو موضوعات تھے، کیونکہ مزاحمت تھی تو شعر آتا تھا، پھر واردات ہوتی تھی قلبی اس پر پھر آ جاتا تھا. تو وہ تو جو ایک مزاحمتی تحریک تھی وہ تو شکل ہی بدل گئی. قلبی واردات کا بھی معاملات ایسے ہیں کہ اب لوگ کہیں گے اچھا جی تو پھر اس طرف لے جاتے ہیں. تو آج کل کیا صورتحال ہے؟ شعر وہ نزول کا سلسلہ کچھ کم ہوا، وقفہ آیا یا جاری ہے؟ دیکھیے اس میں بالکل یہ ایک فطری بات ہے. جو استثناء ہیں یعنی ایکسیپشنز جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ایک مرحلے میں جو تخلیقی سرچشمے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سمجھیے شاداب نہیں ہوتے جیسے فرض کیجیے جوانی کے زمانے میں ہوتے ہیں یا نوجوانی کے زمانے میں ہوتے ہیں. رفتہ رفتہ اس میں سمجھیے سبک خرامی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو شعر کبھی کبھی لکھتے ہیں، مگر وہ جو پہلے کی جولانی اور جو پہلے کی شدت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیے فیض صاحب کی شاعری میں آپ دیکھیے اور خود جالب کو ہی دیکھیے. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک صورتحال بہت مختلف ہو گئی، اور وہ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سوویت یونین میں دودھ اور شکر کی نہریں بہہ رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے نظام کو مناسب طریقے سے نہیں چلایا اور اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہوا. مگر یہ جو یونیپولر دنیا ہو گئی ہے
یعنی ایک ہی سامراج کی حکومت ہے، انہی کا حکم چل رہا ہے، انہی کی کے ہدایت نامے چل رہے ہیں، وگرنہ جو ایک توازن قائم تھا دنیا میں وہ مختلف ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامراج یہ جو کنزیومر سوسائٹی ہے اور ملٹی نیشنلزم ہے، اس نے انسان کو بہت خود غرض بنا دیا، اور اس کو یہ بتا دیا کہ تیری کامیابی یہ نہیں ہے کہ تو کسی آدرش کی اور کسی نظریے کی یا کسی اصول کی پابندی کرتا ہے، اس کو یہ بتا دیا کہ تو اس وقت کامیاب ہے جب تیرے پاس پیسے ہیں۔ اب یہ پیسے کرپشن سے آئے ہوں، بدعنوانی سے آئے ہوں، رشوت ستانی سے آئے ہوں، لوٹ کھسوٹ سے آئے ہوں، کسی بھی طرح سے پیسہ ہونا چاہیے، اور یہی دنیا کی گویا ان کے نزدیک سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوا؟ اور یہی اور یہ وہی بدقسمتی بن گئی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غالب نہیں آ رہا ہے یا فیض نہیں آ رہے، یا ہم لوگ جیسا یا جب پھر جالب آ گئے، پھر ہماری بہرحال پروین شاکر بھی آئیں، فہمیدہ بھی آئیں، فراز بھی آئے، افتخار عارف بھی آئے، بیچ میں ایک آدھ کو بولنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ہیں، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جو نظریاتی سیاست تھی وہ آپ نے دفن کر دی، اور کسی بھی طرف کا نظریہ جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نظریے سے وفادار نہیں رہے۔ اور بھی تو بہت سارے وہ ہو گیا، مثلا یہی کہ مجھے پہلے کون کہتا تھا کہ کیمرے کے پیچھے سے اگر یہ کہے کہ جی اب تو گفتگو سمیٹی ہے نا، کیونکہ آگے جو دوسرا جو اس آپ کے میڈیم میں زیادہ چیز تو وہ آ گئی ہے نا، جو میٹیریلزم، اب کیا اشارہ کروں پرٹیکولرلی، تو کیوں نہ اس گفتگو کو کوئی اگر شاید میں نے نہیں سنی ہو تین غزل پر اگر سمیٹ دیا جائے بھائی افتخار عارف۔ جی بس دیکھیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور کوئی دو تین شعر ادھر ادھر سے کچھ سنا دیجئے۔ یہ جو میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت کے نظام کی صورت ہے، ابھی دیکھیے آخر دنوں میں کراچی جیسے ہے کہ اتنا بڑا شہر کیسی منزلوں سے گزرا، ابھی جو تمام ملک میں ایک اندیشہ اور چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ نئی جو سیاسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور سوچنے والے اس پر سوچ رہے ہیں، اور لیکن ابھی اس کا ادراک ہماری سیاسی جماعتوں کو نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے رہنما کو واضح طور پر اس سیاسی صورتحال پر کوئی دانشورانہ کوئی تجزیاتی گفتگو کرتے۔ چلیں آپ کے کچھ اس کو چھو کر کچھ اشعار گزرے ہوں تو اس پر گفتگو سمیٹیں۔ آپ سے گفتگو پہ لطف آ رہا ہے، لیکن وہ جو میں نے کہا کہ تنگی وقت بھی اپنی جگہ، پھر ادھر پابندیاں، تو کیا آپ کی گفتگو کو سمیٹیں۔ میں شکریہ ادا کروں کہ آج عید کے موقع پر جب اس شام میں وہ بیٹھے ہوں گے، تو اگر جو لوگ شاید کچھ لطف اندوز ہو رہے ہوں ہماری گفتگو سے، اور زیادہ تو آپ کی شاعری سے ہوتے ہیں لطف اندوز، ہم بھی اور ہمارے دیکھنے والے بھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جب بھی یاد فرماتے ہیں بہت سی چیزیں، بہت سے دوست یاد آتے ہیں، اپنے بھی یا آپ کے بھی، اور پوری تحریکیں یاد آتی ہیں جو اب ہماری نسل کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کن مرحلوں سے گزر چکے ہیں۔ جی بھائی، تو چند شعر یہ اختتام کریں۔ جی میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ مقدر ہو گیا ہے بے در و دیوار رہنا، مقدر ہو گیا ہے بے در و دیوار رہنا، کہیں طے پا چکا ہے شہر کا مسمار رہنا، مقدر ہو چکا ہے بے در و دیوار رہنا، کہیں طے پا چکا ہے شہر کا مسمار رہنا۔ اس میں دل جو ہے وہ بہت اداس رہنے لگا ہے، اور یہ جو اداسی ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ کسی بھی تخلیقی آدمی پر اگر اداسی غلبہ پالے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ذرا سی سرشار کرنے والی ایک غزل سناؤں۔ میاں عرصہ ماتو حیات رقص میں ہے، یہ میں نے
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اس کی تجدید نو تھی، تو مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، تو میں گیا تھا تبریز خوئی ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی آخری آرام گاہ پر، وہاں میں نے یہ غزل لکھی تھی۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے۔ وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ شکریہ بھائی افتخار عارف، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس پوری جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے اس وبا سے جلد نجات دلائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے روبرو پھر ساتھ بیٹھ کر نشست کا ایسا ہی موقع ملے۔ اس کو میں نصف ملاقات ہی کہوں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر شکریہ بھائی افتخار عارف، شکریہ۔